دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کا بنایا ہے. ہر شخص جو ہے اس کی آزمائش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کس لیے بنائی، موت اور زندگی کا نظام کیوں بنایا، اس کے بارے میں سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ جو موت اور زندگی کو بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. نہیں، بلکہ فرمایا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. تو یہ مقصد ہے ہمارا اس دنیا پہ آنے کا. اللہ رب العالمین یہ آزمائش کرتے ہیں انسان کو خیر اور شر کا رستہ بتلا کر. اب اس سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ خیر کے رستے کے اوپر چلے. تو اسی آزمائش کے سلسلے کی ایک کڑی یہ قربانی کا عمل ہے. قربانی کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کہ یہ میرا بندہ کہ جس نے اپنی ساری زندگی میری توحید کے لیے وقف کر دی، جس نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی انتھک جد و جہد کی، اب کیا یہ میرے حکم پر اپنے بیٹے، اپنے سگے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بیٹا کہ جو اس کو بہت زیادہ عزیز ہے، بلکہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر جس کے لیے اس نے دعائیں کی، التجائیں کی، اور اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں اس کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا. کیا اب یہ میرا بندہ میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے اور میری رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے ہم بھی قربانی کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس قربانی کے ذریعے نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی کے اندر ہی ہماری آزمائش کر رہے ہیں. یہ ایک امتحان گاہ ہے جس میں خیر اور شر اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے، لیکن اس کے باوجود مرنے کے بعد اس نے جواب بھی دینا ہے. جس طرح کوئی طالب علم وہ امتحان دیتا ہے تو اس کے بعد اس کا رزلٹ پاس یا فیل کی صورت میں آنا ہے. اب آپ کہیں کہ دنیا کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ بڑا امیر ہے، اس کے پاس دنیا کی ناز و نعمت اور دنیا کے وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، شاید وہ اس کی آزمائش نہیں ہو رہی. اور وہ شخص کے جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے شاید اس کی آزمائش ہو رہی ہے. نہیں، دونوں ہی آزمائش میں. اللہ کسی کو دے کر آزما رہے ہیں اور کسی سے لے کر آزما رہے ہیں. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی ہی آزمائشوں کے اندر، امتحانات کے اندر گزری. اگر ہم آغاز کی بات کریں تو جب ان کی قوم سورج کی بھی پرستش کر رہی تھی، چاند کی بھی پرستش کر رہی تھی اور ستاروں کی بھی پرستش کر رہی تھی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقل و فکر کی یہ آزمائش تھی کہ کیا وہ قوم کے ان جھوٹے اعتقادات کے پیچھے لگ کر اسی نظریے کو اپنا لیتے ہیں یا پھر اپنی عقل و خرد کو استعمال کرتے ہوئے ان باطل معبودوں کا رد کرتے ہیں. تو قرآن مجید سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت ستاروں کو دیکھتے ہیں جب وہ طلوع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے رب ہے، یہ میرے رب ہے. لیکن جب وہ غائب ہو گئے تو کہنے لگے کہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. چاند کو دیکھا
تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے معبود ہونے کی بھی نفی کر دی۔ دن کے وقت سورج چڑھا اور وہ اپنے حجم کے لحاظ سے بڑا ہے، کہنے لگے کہ شاید یہ رب ہو سکتا ہے، لیکن جب سورج بھی شام کے وقت غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہے، میں قوم کے ان شرکیہ عقائد سے بری ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ جب انسان کو اپنی عقل اور فکر کا استعمال کرنا پڑے تو اس کو اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگ اپنی خود ساختہ عقل کے اصولوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں۔ آج ملحدین کا طبقہ، سائنسدانوں کا طبقہ، آج امریکن اور کینیڈین کوسٹ گارڈز کی ٹیمیں ایک آپ دوست کو ڈھونڈنے کے لیے بے تحاشا اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید نے جو بات سینکڑوں سال پہلے بتا دی تھی، آج وہ روزے روشن کی طرح واضح اور ثابت ہو رہی ہے اور نکھر کر سامنے آ رہی ہے۔ سورۃ النور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ عقل والوں کے لیے، خدا کا انکار کرنے والوں کے لیے یہ آیت روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ وہ آپ دوست کہ جو پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور دھماکے سے تباہ ہوئی، آج کیا قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ النور میں موجود نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کی مثال دیتے ہوئے کہ ان کی مثال کیسے ہے کہ جیسے کہ گہرے پانی کے اندر اندھیرے ہوں اور ایک موج پہ اوپر دوسری موج ہو اور پھر رات کا وقت ہو اور اوپر سے بادل چھائے ہوں، اندھیرا اس قدر زیادہ ہو کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراها، اس پانی کے اندر انسان اگر اپنا ہاتھ نکال کر دیکھنا چاہے تو وہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ کیوں جی؟ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ پانی کی گہرائی کس قدر زیادہ تھی کہ اگر انسان اپنا ہاتھ دیکھتا ہے تو سورج کی روشنی تو وہاں پر پہنچتی نہیں ہے، ذرہ بھر بھی روشنی اتنی نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ سکے۔ قرآن مجید نے یہ منظر کتنے سال پہلے بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے، روشنی نہ بنائے، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو آج ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی توحید کا اثبات کیا جاتا اور اس پر اپنے ایمان کو پختہ کیا جاتا، لیکن آج آپ دیکھ لیجیے کہ کیا سائنسدان اور کیا اپنی عقل کے گھوڑوں کو استعمال کرنے والے، جن کے متعلق کہنے والے نے کہا تھا کہ فلسفی کو دہر میں خدا مل سکتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے سرا ملتا نہیں، کہ جو اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں محض دنیا کے اندر، لیکن ان اسباب کو بنانے والی جو ذات ہے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا جاتا۔ تو عقل والوں کے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے یہ اس واقعے کا، اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی وجود کی اس بات اور ثبوت کے اوپر یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ نے کیا دنیا جہان کی ٹیکنالوجی اور دنیا جہان کے آپ نے حفاظتی اقدامات نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود کہ جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا وہ ہو کر رہا۔
آج سائنس جتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، لیکن کیا وہ یہ جان سکتی ہے کہ کس کی موت کا وقت کب ہے اور کہاں ہے؟ یقیناً نہیں جان سکتی۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج اپنی جگہ پر برقرار ہے، جو سورۃ اللقمان کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا، اِنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْبَ، اور وہی بارشوں کو نازل فرماتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کسی جان میں کل کیا کمانا ہے، آخرت کے اندر اس کی کمائی کیا ہے، دنیا کے اندر گزر اوقات کے لیے اس کی کمائی کیا ہے، یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی جان کو نہیں پتا کہ اس نے کس جگہ پر مرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے اوپر پورے اپنی عقل اور اپنی فکر کو استعمال کیا اللہ رب العالمین کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ان کی زندگی آزمائشوں سے بھرپور رہی۔ اگر ہم بات کریں کہ جب انہوں نے اس اپنی دعوت کو پیش کیا قوم کے سامنے، قوم کی طرف سے جو رسپانس آیا، حتیٰ کہ ان کو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو آگ کے الاؤ میں پھینکا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اپنی جان پر کمپرومائز کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور آزمائش کیا ہوگی کہ اگر اللہ کا حکم آ جاتا ہے اللہ کے لیے، آپ اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو قربانی کرنے والا، جانور کے گلے پر چھری چلانے والا، ذرا یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ اگر اللہ کا حکم آئے گا تو کیا میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں؟ آج حیرت ہوتی ہے ہمارے حکمرانوں پر کہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ آیات کہ جو جہاد فی سبیل اللہ سے متعلق ہے ان کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ بھلا آج کا دور، اس میں جہاد کی بات، اللہ کے راستے میں جان لٹانے کا جذبہ، اس کو نصاب سے نکالا جائے۔ محترم بھائیو، کہنے والے نے کہا تھا عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا۔ آج نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا حج پر چلے جانا آسان ہے۔ اس سے بڑھ کر لوگوں کا اپنے پیسے کو خرچ کر کے جانور خرید کر اس کے گلے پر چھری چلا دینا یہ بھی آسان ہے، لیکن اگر مشکل ہے تو خود اپنی جان کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کے راستے میں قربان کرنا یہ مشکل ہے۔ اور صحابہ کرام نے ایسا کر کے دکھایا نا۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی اگر میں جنگ میں شہید ہو جاؤں، مارا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا پھر جنت، میرے صحابی تم جنت میں جاؤ گا۔ فوراً صحابی نے اپنی کھجوروں کو چھوڑا اور میدان احد میں گئے، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مصور کھینچ منشا جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم صرف گوشت کھا کر اور اس کو تقسیم کر کر یہ مت سمجھ لیں کہ ہماری طرف سے حق ادا ہو گیا، جب تک یہ جذبات ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے لیے ان کے اپنے بیٹے کو قربان کرنا صرف یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے،
بلکہ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے ان کی پوری زندگی میں بہترین نمونہ ہے، پوری زندگی۔ اور اس پوری زندگی کے اندر کیا وہ واقعہ شامل ہے کہ نہیں کہ جب ان کو آگ کے الاؤ میں پھینکا گیا، آزمائش بھی نا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ڈگمگائے نہیں، بلکہ بقول اقبال کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب باغ کی۔ عقل انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے نا، چلی میں بالخصوص جو کاروباری حضرات عام طور پر جی کیلکولیشن کرتے ہیں کیا پروفٹ کیا لاس، ساری چیزیں دیکھ کر پھر کوئی اسٹیپ لیں گے۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو سیدھا سیدھا نقصان ہے، جان آپ کی گئی آگ کے الاؤ میں، وقت کا فرعون آپ کے سامنے ہے، کچھ حاصل نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کیا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، آگ کے الاؤ میں گئے، اللہ کی طرف سے حکم کیا آیا قل لا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ کو حکم دے دیا، وہ آگ کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت کے دور تک جس آگ نے ہمیشہ جلائی تھا، اس آگ نے اپنی تاثیر بدل ڈالی۔ اللہ نے فرمایا اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ تو کیا ہوا؟ کیا وہ آگ نے حضرت ابراہیم کو ذرہ بھر کا نقصان پہنچایا؟ تو ہوتا کیا ہے، بعض کاموں میں ہماری آزمائش ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر رزلٹ اللہ تعالیٰ بہترین نکالتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون اس پر پورا اترا ہے۔ لیکن اگر انسان شروع میں گھبرا جائے، اچھا جی میں کیا کروں گا، یہ معاشرے کے رسوم و رواج، یہ شادی بیاہ کی تقریبات، یہ غمی کے مواقع، اس کے اوپر اپنے گھر والوں، اپنے خاندان، کیا میں ان کی ٹکر لے لوں؟ کیا میں معاشرے کے رسوم و رواج کو چھوڑ دوں سوسائٹی میں نام؟ اور اللہ کہتے ہیں بندے تو اسٹیپ تو ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، لوگوں غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تمہیں غالب ہوگے اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے۔ لیکن یہاں پر انسان تھوڑا سا اسٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور پھر نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر تبدیلی کے نعرے، پھر یہ تبدیلی کیوں کر اور کیسے آتے؟ تو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت قدمی ان مواقع کے اوپر یہ بہت اہم ہے۔ یہ میں تمام کی تمام جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ زندگی ہے کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے سے پہلے یہ تمام کے تمام واقعات میں ثابت قدمی اختیار کی۔ مقصد کیا ہے کہ ہم ان مواقع کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ان اہم اسباب کو یاد کر کے ان سے سبق سیکھنے کی اور اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکلی ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں، تو تب ہی صحیح معنوں میں یہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے گا۔ اور کہنے والے کی یہ بات کہ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ جو ہم نے بت کھڑے کیے ہیں، آج ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے، کہیں رسم و رواج کا، کہیں سوسائٹی کا، کہیں اپنی میں کا، اپنی ذات کا، اور کہیں فلاں بزرگ کا، کسی مذہبی پیشوا کا یا کسی سیاسی پیشوا کا، بس اس کی جو بات نکل گئی وہ صحیح ہوگی۔ یہ جو بت ہے آج ان کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کے مقصد کو سمجھنے کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے جو اہم پہلو ہیں ان سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔